تمام قسم کے حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کی ولایت اور اسی کی زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی لئے جو اکیلا اتنے تنہا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، عمومی طور پر آج ہر مسلمان دنیا میں ہونے والی تبدیلی سے واقف ہے۔ پوری دنیا میں حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی انفرادی زندگی یا اس کی اجتماعی سماجی زندگی، اس میں وہ بڑی بڑی تبدیلیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ویسے تو مسلمان آج اپنے حالات کو لے کر پریشان، غمگین اور دکھی تو ہے ہی، لیکن اس میں بھی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کو نقصان پہنچاتی ہیں، حالات کو جب نظر دیکھیں، نظر دوڑائیں تو صاف ہمیں نظر آتا ہے کہ آج مسلمان کا کچھ بھی محفوظ نہیں، کوئی بھی چیز کفار کی طرف سے جو مظالم ہیں جو مسلمان دیکھ رہے ہیں، مسلمان کی جان و مال، عزت آبرو، اس کا دلی اطمینان سب کچھ چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک طرف یہ چیز، دوسری طرف اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی مسلمان نے ایک جد پکڑ رکھی ہے کہ تبدیل نہیں ہونا، جیسے زندگی چل رہی ہے ویسے چلتی رہی ہے، اپنے اندر تبدیلی ہم لوگ نہیں لائیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ برے وقت کو اگر دیکھیں نا تو یہ برائی کی حد کروس ہو چکی ہے، اتنی برائیوں سے مسلمانوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایک عام مسلمان جو جیسا ہے جہاں لگا، کچھ بھی اپنے اندر تبدیلی لانا پسند نہیں کرتا۔ جان، مال، عزت، آبرو، یہ وہ چیزیں ہیں جو فانی ہے، ختم ہونی ہے۔ اس میں کوئی نقص اور نقصان پیدا بھی ہو جائے تو کوئی بڑا گھاٹا نہیں۔
لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ایمان، اسلام. اور جتنی تبدیلیاں دنیا میں مسلمان دیکھ رہا ہے، جتنا کچھ روزانہ اس کے کوئی چیز سامنے آ رہی ہے، ان تمام تبدیلیوں کا ٹارگیٹ، رونما ہونے والی تمام چیزوں کا ٹارگیٹ ایک مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس کا ایمان اور اسلام. ہر تبدیلی دنیا کی آپ سے آپ کا ایمان اور اسلام چیخنا چاہتی ہے. فتنے جتنے آ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارا درس پچھلا ہوا تھا فتنوں کو، جتنی چیزیں آ رہی ہیں اس کے پیچھے واحد مقصد کیا ہے؟ کیسے کر کے آپ کا ایمان، اسلام اور آپ کی عبادتیں، آپ کا تعلق اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے، اس کی مسجدوں سے، اس کے دین سے، وہ کمزور سے کمزور کر دیا جائے، اتنا کمزور کہ ایک دن ٹوٹ جائے. فتنے رونما اس لیے ہوتے ہیں. اور جتنے فتنے ہیں جو ہم نے دیکھے، جو آئیں گے، ان میں ایک فتنہ ایسا ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مردوں کو نقصان پہنچانے والا فتنہ. فتنہ کیا ہے یہ تو میں بتایا آپ کو کئی بار درست سننے لیے. اس کے دو چار چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ریپیٹ ہوتی ہیں ہر دو چار درس میں، اور یہ اسلامی کرتا ہے. پہلی چیز توحید، شروع سے اینڈ تک اس کا بیان، اس کے بغیر اسلام نہیں. ہمیشہ آپ کی ضرورت ہے ہر دو چار درس سے توحید توحید توحید، راسخ ہونی چاہیے. رسالت، رسول اللہ کون، اور فتنے، حالات، یہ چند عنوان ہیں. اس کو ہمیشہ مقررین کو لازم پکڑنا چاہیے، اس پر بات. باقی رسمی تقریریں کر کے موت کی تقریر کیا مسئلہ ہے؟ تمام مختلف اس پر بات. مسلمانوں کی ضرورت یہی ہے کہ مسلمانوں کو موجود اور آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا جائے، ان کی بربادی ان کو دکھائی جائے، اس بربادی میں ان کا کردار کیا ہو یہ ان کو بتایا جائے، ان کی بد عادتوں کو کھولا جائے اور بتایا جائے ان کو، ان کے انجام کی فکر دلوائی جائے. حالات اور ان حالات کی خبریں اللہ کے نبی نے پہلے دی. یہ اللہ کا اتنے احسان میں سے ایک احسان یہ بھی کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا نبی دیا کہ جس نبی نے ہمیں ہر حال میں جینا سکھایا، آنے والی مصیبتوں کی خبر پہلے دی باذن اللہ، اور بتایا کہ دنیا میں جو انسان جیے گا اس کا سامنا کن کن چیزوں سے ہوگا اور اس وقت اس کو کیا کرنا. یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو کیا ہے، ایک ایک چیز سے واقف کرو. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنہ، میں نے میرے بعد ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا اضر علی الرجال، جو مردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، من النساء، عورتوں سے بڑھ کر، عورتوں سے بڑھ کے ایسا کوئی فتنہ میں نے نہیں چھوڑا
جو مردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، کون کہہ رہا؟ صادق المصدوق، وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ نبی کہ جن کی زبان ہلتی ہی اللہ کے حکم سے تھی، کہ زبان مصطفیٰ پر کلام الہی وارد ہوتا تھا، وہ پیغمبر کہ جتنے فتنے مسلمان کے سامنے آئے، امتحان کی چیزیں اس کو جھنجھوڑنے والے جتنی آئے، ان میں سب سے زیادہ نقصان اگر مسلمان مردوں کو ہوگا وہ ہے عورت۔ عورتیں ہماری پردہ نشین مائیں، عزت ماں، ہماری ماں اور بہن، اس کو نیگیٹو اور منفی انداز میں نہیں دیا کہ اسلام نے عورتوں کو فتنہ کر دیا، یہ منفی نہیں۔ اگر تھوڑا اسلام کی جانکاری ہوگی تو اس کو نیگیٹو نہیں لیا۔ فتنے کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیں، فتنہ جو ہے یہ لفظ استعمال کے طور پہ ہمیشہ منفی اور نیگیٹو بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو مثبت بھی لیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ فتنہ یعنی امتحان کی چیز، وہ چیز جس کے ذریعے کوئی چیز پرکھی جائے، امتحان جس کے ذریعے لیا جائے، وہ اچھی بھی ہو سکتی، بری بھی ہو سکتی۔ اولاد کے ذریعے ایک آدمی کا امتحان دیتا اللہ تعالیٰ، اور عورت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہے۔ اب نیگیٹو اس کے لیے جو اس امتحان میں فیل ہو گیا، اور جو فیل نہیں ہوا اس کے لیے کوئی نیگیٹو نہیں، کوئی منفی بات نہیں، اس کے لیے مثبت ہے۔ ورنہ اسلام نے تو عورت کو لے کر کتنی اچھی اچھی باتیں بھی کہی ہے کہ ایک آدمی کی خوشبختی اور نیک ہونے کی نشانی کیا ہے؟ نیک عورت۔ ایک آدمی کے بااخلاق ہونے کی نشانی کیا ہے؟ عورت سے اچھا ہے، اس کے لیے ہمدرد ہے۔ ایک آدمی کا مکمل ایمان کس کے ساتھ ہے؟ عورت کے ساتھ ہے۔ تو یہ باتیں بھی ہیں، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ جو نبی نے فرمایا جتنے فتنے دنیا میں ہیں ان میں مسلمان مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورت کا۔ عورت کے ذریعے وہ بربادی بلا لیتا ہے، عورت کے ذریعے وہ آزمایا جاتا ہے، عورت کے ذریعے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ مردوں کی عورت کا فتنہ کیسے؟ عورتوں کے کئی طبقے ہیں، ماں یہ بھی عورت ہے، بیوی یہ بھی عورت ہے، بیٹی اور بہن یہ بھی عورت ہے۔ اب ایک مرد کی زندگی میں کتنی عورتیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے ماں آتی ہے، پھر بہن ہوتی ہے، پھر بیوی ہوتی ہے، پھر بیٹی ہوتی ہے۔ یہ چار تو بڑے بڑے طبقے ہیں جس کا سامنا لگ بھگ سب آدمی کرتے ہیں۔ اب ان میں امتحان، ان کے ذریعے آزمائش، اور پھر سب سے بڑی غیر محرم عورت جو تو بربادی 100% لے کے آتی ہے، 100% بربادی غیر محرم عورت۔ یہ 5 عورتوں سے بڑا بڑا مرد کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ ان کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے اور یہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیسے؟ مختصر ماں کی شکل میں عورت،
وَأَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، سب سے بڑا نقصان ہے فتنہ عورت کا۔ ماں کیسے نقصان پہنچائے گی؟ دو طریقے، یا تو ماں خود لاپرواہی کرتے اولاد کو لے کر، مرد اولاد کو لے کر، مذکر اولاد کو لے کر، ماں اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے، ماں اولاد کو دینی تعلیم نہ دے، ماں اس کو اخلاقی تعلیم نہ دے، ماں اس کی پرواہ نہ کرے، تو یہ نقصان میں ڈال دے گی اولاد۔ اور دوسری شکل کہ ایک مرد اپنی والدہ کے تعلق سے کلام الہی کا لحاظ نہ کرے، اپنی والدہ کو وہ پروٹوکول اور حقوق نہ دے جو اللہ نے اس پہ عائد کیے، اپنے ماں کے مقام اور مرتبے کو نہ پہچانے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشاں نہ ہو، تو یہ ماں کا طبقہ اس کو نقصان میں ڈال دے گا۔ سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد بہن بھی بحیثیت عورت ایک مرد کو نقصان میں ڈال سکتی ہے۔ اس کے بھی وہی دو طریقے، بہن کے جو حقوق اور جو حق اللہ نے رکھے ہیں وہ مرد بھائی ادا نہ کرے، اور ان میں سب سے بڑا حق کے وراثت، جس کا چرچا ہی نہیں ہے دنیا میں مسلمان طبقے میں۔ والد کے انتقال کے بعد میں کوئی اور والد کی ملکیت کو تقسیم نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا سوائے قرآن کا۔ والدہ کے بھی کہتے ہیں میرے یہ تیرا، یہ تیرے چھوٹے بھائی کا، یہ تیری بہن کا۔ میں نے بھی فری ہو گیا مجھے اس سے باتیں کر کے۔ وہ اپنے ذوق میں یہ بات کہتا ہے، اللہ نے اس کو پاور ہی نہیں دیا۔ ایک آدمی کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس سے باتیں کر دے یا وراثت تقسیم کر دے۔ جو دیا زندگی میں سارا تحفہ اور گفٹ کہلائے گا، جو دیا۔ اور اس میں بھی قانون ہی ہے، 10 روپے بڑے بیٹے کو دیے 10 چھوٹے کو دینے پڑیں گے، اور 10 ہی بیٹی کو دینے پڑیں گے۔ زندگی کے اندر دیا ہوا سب برابر، اس کو پاور نہیں ہے کہ وہ تقسیم کرتے اپنے مال کو، صرف تحفے کی شکل میں۔ اس انتقال کے بعد اللہ کا قرآن دلوائے گا حصہ، تو بہن کے ذریعے نقصان نہیں پڑتا۔ ایک تو یہ حق، اور دوسرا یہ بہن کو لے کے لاپرواہی، بہن کو لے کر بالکل لاپرواہی، بہن کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کیا اخلاق، کیا کردار، کیا عقیدہ، کیا ایمان، بھائی کو کچھ پتہ نہیں، یہ نقصان میں ڈالتے۔ تیسرا بیوی، اور بیوی کے بھی یہی دو چیزیں کہ بیوی کے حق ادا نہ کرے تو نقصان نہ، اور بیوی کے ساتھ لاپرواہی والا معاملہ کرے کہ خود تاجر ہے، دکاندار ہے، نوکری پیشہ ہے، پیسے کمانے نکلتا ہے، صبح جاتا ہے، شام آتا ہے، 12 گھنٹے بیوی نے کس سے بات کی، کس سے چیت کی، کس کے ساتھ بیٹھی، کس عورت کے ساتھ گئی، کہاں گئی، کہاں سے آئی، کس حالت میں گئی، کس حالت میں آئی، کچھ پتہ نہیں۔ بس اس کو تو 99 کا جو فیر ہے وہ پورا کرنا ہے، اور وہ اس کی موت تک پورا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سارا کھیل لاپرواہی کا۔ اور پھر چوتھی بیٹی، اور بیٹی کے ساتھ ہی اس کی پرورش اور تربیت کا جو حکم ہے وہ پورا نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ لاپرواہی برتی جائے، اس کے معاملات کو اندیکھا کیا جائے، اس پر پیری نگاہ نہ رکھی جائے۔ اور آج کا ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رغبت دلائے کہ تم قوام ہو، اور رجال
قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، ذمہ دار ہے، سارا کچھ مرد دیکھے گا، عورت اس کے ماتحت ہے، عورت کو پاور نہیں کہ وہ گھر کی باغ ڈور سنبھالے، گھر کی باغ ڈور مرد سنبھالے گا، سارا کچھ مرد دیکھے گا اور اس کے ماتحت رہے گا، قوام ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام کہتا ہے آنکھیں کھلی رکھو، اپنی مردان کی جان دکھانی ہے دکھاؤ، گھر کی اور گھر والوں کی خبر رکھو۔ ایک تو اسلام کہتا ہے نہ کرو، مت رکھو دیا اسلامی تعلیمات کا، مر جاؤ، بربادی بلا مت۔ اور ایک ہوتا ہے حالات کیا ہے عورتوں پر، اس درس میں مختلف علاقوں سے اور مختلف علاقوں سے کے ساتھ ساتھ مختلف اقوام کے لوگ آتے ہیں، یعنی الگ الگ قوموں کے اور الگ الگ جگہوں کے لوگ آتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی، اللہ برکت ہے، اس میں شاید ابھی نظر لگ چکی ہے، شیطان کی نظر لگ چکی ہے، بڑے چرچے ہیں سر بدوار کے اندر سے، اتنے آتے ہیں، اتنے کہاں گئے سر، کسی کی بری نظر، اس لیے نظر بد کی دعائیں پڑھیں سر۔ الگ الگ قوموں کے لوگ آتے ہیں، آپ تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں، آپ موجود ہیں یہاں رہ کے، میری قوم میں عورتوں کے حالات کیا ہیں، میرے علاقے کی عورتوں کے حالات کیا ہیں، اور میرے گھر کی عورتوں کے حالات کیا ہیں، تھوڑا سا آپ دماغ پہ جوڑ ڈال کے دیکھیں۔ یقین جانے ہمارے تو ایک چھوٹی سی سنستھا ہے، پچھلے 30 سالوں سے لگ بھگ کام کر رہی ہے، جودھ پور شریف پنچایت نام سے، یعنی ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، یقین جانے وچلت ہو جاتا ہے کبھی کبھی سن کے، ایسے ایسے کیسز عورتوں کے، شادی شدہ، کنواری، سگائی ہوئی ہوئی، ایک کی، دو کی، تین کی مائیں بچوں کی، کیسے کیسے مدوں پر طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنے سال شوہر سے دور رہی، شادی شدہ عورت 10 دن غیر محرم کے ساتھ رہ کے واپس آتی، یعنی اتنے بدتر حالت ہے عورتوں کے۔ ہم نے اس سے پہلے عورتوں کو اتنا بے آرامی پہ نہیں دیکھا ہے، اتنا آزاد، اتنی بے فکری، اتنا کھلاپن اور اتنی بے خوفی ہم نے نہیں دیکھی اس سے پہلے، اور اس سے بڑھ کر اتنی بے حیائی کہ نہ اللہ کی شرم، نہ شوہر کی، نہ باپ کی، نہ بھائی کی، نہ کسی کے رشتہ دار کی، کسی کی شرم نہیں۔ ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ بیان نہیں کیے جاتے۔ ایک میں نے پچھلی بار بتایا تھا فلم سٹی والا واقعہ، ماں آ کے آگے سے کہہ رہی ہے، بولے بھائی ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے آ رہی ہے چیز گھر سے فلم سٹی تک، ایک دم پیچھے تھے، ورنہ اسکوٹر اور گاڑی کہاں مڑ جاتی، کیا پتا، کیا خیال ہے، فلم سٹی تک پیچھے چلتے، یہ کہہ کے تو گھر جا کے تیرے پیچھے، ہم پیچھے نہیں ہوتے تو گاڑی کہاں مڑتی، سوچ سکتے ہیں آپ؟ آن کال جاری ہے مسلمان عورتیں، برا نام تو کہہ دوں، یہ مقامی علاقے آن کال جا رہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ اتنے حالات خراب ہیں کہ بیان کرتے ہوئے یقین جانے الفاظ نہیں مل رہے مجھے، جبکہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارے تو الفاظ ٹائپ ہوتے ہیں پیچھے سے، لیکن الفاظ نہیں ملتے ہیں اس موضوع پر کہ کیا بولے۔
اور کیسے بتائیں عورتوں کو کہ آخر کیا ہو گیا تمہیں، بھوک کیوں نہیں رہی ہو، سوچ اور فکر کہاں گئی، انجام کیوں بول چکی ہو، بے خوفی کیوں آئی تھی؟ یہ حالات کیا تقاضا کرتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کو رکھا ہے، نہیں ہے اسلامی تعلیمات سے محبت رکھا ہے۔ حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بہن کو چیک کر، اپنی بیوی کو چیک کر، اپنی بیٹی کو چیک کر، اللہ معاف کر اپنی ماں کو چیک کر، کیا چل رہا ہے ان کی زندگیوں میں۔ ہماری اور ہماری بہن، ہماری بیٹی آپ پردہ ہے، تہجد گزار ہے، بڑی دینی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہے، سب کچھ ہے، شیطان بند ہو چکا ہے کیا؟ کفار میں سانس مار کے کفار بیٹھ گئے کیا خیال ہے؟ کفار کی کوشش نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کو گھروں سے نکالا جائے، نہیں ہے کوشش۔ شیطان جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ اور اس کی اسی لیے تو کہا اللہ کے نبی نے وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، اور پوری پردہ ہے، اور پوری پردہ ہے، وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، اور عورت کا معنی یہ پردہ کھلا، پوری کھلی ہوئی ہے، تمہیں پردہ کروانا۔ فَإِذَا خَرَجْتَ فَإِذَا خَرَجْتَ استشرف شیطان او کما قال، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی ٹو لیتا ہے، شیطان اس کو یوں دیکھتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے یوں چلتا ہے، اس کو دیکھتے ہوا شروع، جب تک وہ روڈ پہ رہتی ہے شیطان کی نگاہ اس پر ٹکی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے نہیں بچانا، کیا چاہتے ہیں اس کی، وہ آپ کی ماں، بہن، بیٹی کو دیکھ رہا ہے، جب وہ نکلتی ہے کیا کروا نہیں سکتا وہ آپ سے؟ مردوں سے، دینداروں سے، نمازیوں سے، تہجد گزاروں سے، دین کی باتیں کرنے والوں سے، امام سے، مقتدی سے اور بڑے بڑے دینداروں سے شیطان کیا کیا کروا رہا ہے، کس سے چھپا؟ سارے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا کیا کروا رہا ہے، جبکہ نمازیں بھی ہیں، دینداری بھی ہے، درس بھی ہے، تقریریں بھی ہے، دین کی باتیں بھی ہے، اس کے بعد ایک اور چہرہ لگا ہمارا، تو کیا خیال ہے؟ عورت اس کے لیے تو آسان شکار ہے، لقمہ تر ہے، عورت کو بہلانا پھسلانا اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ آپ کو مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ ان معاملات پر نظر کیوں نہیں جا رہی ہے آدمی؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اَتَنْفَعَ الرِّجَالَ، مردوں کو نقصان پہنچانے والا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اس سارے حالات کی وجہ کہ ہم نے اسلام لاگو کیا ہے قوم پر، پڑوس میں، دوستوں پر، خود پہ اور خود کے گھر پہ اسلام لاگو نہیں کیا، اپنے آپ کو بلا دیا۔ اسلام کی تعلیمات جب آئی نا تو لاگو ہوتی ہے ہمیشہ، یہ بڑی بیماری ہے ہمارے اندر، بڑی بیماری ہے، غلطی بھی دوسروں کی دکھتی ہے، اسلام بھی دوسروں کو پہنچانا ہے، حدیثیں بھی تیر اور تلوار دوسروں کے لیے بنتی ہے، خود کو ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ ہمیشہ ان دنوں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، خود کا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا۔ خود کے محاسبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود کو چیک کر، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کر دیا ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اگر مومن ہے جو خود کو چیک کرے نا، اللہ اس میں نکھار پیدا کرتا ہے، وہ بلندیاں چھوتا ہے۔
جو خود کو چیک کرے مجھ سے تو کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی, مجھ میں تو غفلت نہیں ہے, مجھ میں تو کمی نہیں ہے, میں نے تو چوک نہیں کی. یہ چیزیں نکھار پیدا کرتی ہیں. اور آج تبدیلی اور نکھار انفرادی زندگی میں کیوں نہیں آ رہا؟ ہم دوسروں کو چیک کرتے ہیں, خود کو چیک نہیں کرتے. اسلامی تعلیمات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے بہترین اور کتنے باریک قانون دیے ان چیزوں سے مسلمان عورتوں اور مردوں کو بچانے کے لیے. کتنے باریک قانون, اس فتنے سے کیسے بچیں, ان قانون کو سن کر عمل کرنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں نبی کی بیویوں کے تعلق سے ہمارا کیا کہنا ہے. روئے زمین کی سب سے پاکیزہ عورت, سب سے پاکیزہ عورتیں روئے زمین کی کون ہے؟ ہماری روحانی مائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ پاکیزہ بیوی ہے. ہماری کیا ہے؟ روحانی مائیں. ان کے بارے میں قرآن کیا کہا؟ یا نساء نبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. عام عورتوں جیسی تم نہیں ہو, نبی کے حرم میں ہو تم, عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تم پرہیزگار ہو تو جان لو کسی مرد سے نرم لہجے میں بات مت کرنا. اس کو کہا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو, مسلمانوں کی ماؤں کو دنیا کی سب سے اچھی اور پاکیزہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے لستن کاحد من النساء. ارے تم عام عورتیں نہیں ہو. کسی غیر مرد سے بات چیت کی نوبت آئے تو نرم لہجے میں بات مت کرو. جو دل کا مریض ہوگا وہ امیدیں لگا بیٹھے گا. تمہارے نرم لہجے سے اس کے دل میں امیدیں جاگ جائے گی. تمہارے تعلق سے غلط غلط تم صاف ستھری سخت لہجے میں بات کرو. اے مسلمان عورتوں, تم بھی عام کافرہ عورتوں جیسی نہیں ہو. تمہارا لہجہ غیر محرم کے ساتھ نرم نہ ہو. اور ہم نے اس قانون کی دھجے اڑائی, ہم نے مردوں نے دھجے اڑائی, خود نقصان جھیلا. ہاتھ میں بیوی بیٹی اور جوان بیوی جوان بیٹی کو اور جوان بہن کو موبائل فون دے کر موبائل پہ کیسے بات ہے؟ ہیلو, یہ ہیلو ہی بنوا دیتا ہے. عورت کا صرف ہیلو بولنا مروا دیتا ہے. گیا سننے والا گیا. کیسے بات کرتی ہے عورتیں موبائل پر؟ کس سے کرتی ہے, کیسے کرتی ہے, کب کرتی ہے, کتنی کرتی ہے؟ پھر سر پیٹ کے بیٹھتے ہو صاحب. ایک کیس آیا کرتے, آدمی کما رہے ہیں, راجستھان سے باہر چلا گیا, قرض ہو گیا, جمعہ کھیلا قرض ہو گیا. نام نہیں بتاؤں گا, نہ قوم برادری بتاؤں گا. باہر چلا گیا, بیوی پیچھے, بچے پیچھے, کما کما کے بھیج رہا ہے. موبائل پہ رابطہ وغیرہ سب کچھ. وہی خبریں پہنچی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. افیئر نہیں ہو رہا, تیری عورت بازار ہو چکی ہے. ایک نہیں کئی لوگوں سے تعلق بنا لیا. اس نے موقع دیا, نے راستہ کھولا. کہاں ضرورت تھی اس کو؟ انٹرنیٹ پر مشتمل موبائل, سوشل میڈیا پر مشتمل موبائل دے دے گی. کہاں ضرورت تھی اس کو؟ کیا وہ خدمت کر رہی ہے گھر کی, سماج کی, یا دین کی؟ اس پر موبائل کے ذریعے ہمیں فرصت نہیں ہے چیک کرنے کی. ٹھیک ہے, حد ضرورت تک آدمی موبائل دے اپنی بیوی کو, اپنی
والدہ کو، اپنی بہن کو، لیکن جوان بچہ میرا صبح صبح نکلنا ہوا چوک کی طرف ہوگا، شیخ کو لینے کے لیے جاتا ہے، مدرسے کے باہر پہنچا، جوان بچی اتنا بڑا اس کے چہرے سے بڑا فوراً تھا اس کے، اور برقع پہنی روڈ پر اکیلی کھڑی موبائل چلا، ابھی اس کو دیکھ کے بھاری کی، اس سے پہلے ایک برقع پہنے میں جوان لڑکی نکل رہی موبائل آتی ہے، اتنا ارلی ان دی مارننگ، صبح صبح آپ نے موبائل دے دیا، اس پر بستہ ڈال دیا، اور پھر سب سے بڑا ہتھیار اس کو برقع پہنا دیا، اور پھر اس کو چھوڑ دیا، جا کالج، کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ کہتا ہے شکار کو پھنسانے کے لیے چارہ ڈالنا پڑتا ہے، آپ نے تو شکار بنا کے شکاری کے حوالے کر دیا، پھر سب پکڑ کے بیٹھتے۔ اتنی ضرورت ہے عورتوں کو بھائی، کیا کیا کر لے گی اس کی زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو یہ کہا، یہ سورہ احزاب میں جو آیت ہے نا پردے کی اور ان چیزوں سے روک تھام کی، نبی کی بیویوں کے توسل سے تمام مسلمان عورتوں سے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ نبی کی بیویوں سے کہا جائے گھر سے نکلو ہی مت نکلو، کوئی بڑا ہی ایمرجنسی کام ہو تو نکلنے کا آرڈر، ورنہ کیا تھا؟ اپنے گھروں میں قرار پکڑتی عورتیں گھروں میں قرار، ادھر شوہر نکلا ادھر بیوی۔ ہمارا ترکولیا اور گھٹا کر مسلمان عورتوں سے سجا ہوا، اللہ کی پناہ ہے، آوارہ جانور جس طریقے سے روڈوں پہ گھومتے ہیں مسلمان عورتیں ایسے گھوم رہی ہیں۔ اللہ کی قسم رمضان کے دوران افطاری کے وقت ایک مسلمان گھر سے باہر ترکولیا، ایسا کیا ایمرجنسی کام ہو، کسی کی میت اٹھ رہی تھی وہاں پر، جبکہ رمضان اور افطاری کے وقت عورت کہاں ہونی چاہیے؟ بیچارے دیوس مردوں کو روزہ افطار کرنا، یہ حالت، وہ وقت تھا نکلنے کا، بڑے بڑے شاپنگ مال ان سے بھرے ہوئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑ، ٹھہری، گھر میں ٹھہری نہیں۔ اور جاہلیت کے زمانے کی طرح، یہ جاہلیت کے زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ جاہلیت کے زمانہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کفار کا زمانہ، کفار کا دور۔ کفار کے دور میں جس طرح عورتیں اپنی زینت کہتے ہیں بنا و سنگار کو، اپنے بنا و سنگار کو جس طریقے سے لوگوں کو دکھاتی تھی، ظاہر کرتی تھی، اس طریقے سے اپنے بنا و سنگار کو ظاہر مت کر۔ آج عورتیں سنورتی گھروں کے لیے، خود کے مرد کے لیے سنورنے والی عورتیں کم رہ گئی۔ ہمارے ججز صاحب اس کو بڑا الگ انداز میں بیان کرتے ہیں، میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا۔ خود کے مرد کے لیے سنورنے والی عورتیں کم رہ گئی، سارا کچھ زینت اور ٹپ ٹاپ کیوں ہوتی ہے؟ شادی پارٹیوں میں برقع بھی بیگ میں چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا کفار کی عورتیں زمانے جاہلیت میں جیسے اپنی زینت کا، اپنے فیشن کا، اپنے لباس کا اظہار کرتی تھی، ویسے اظہار مت کر۔ یہ قانون یہ نافذ کر کے دیکھیں، برائی ختم ہو جائے گی۔ ذمہ دار آپ ہیں، یہ عورتوں کے لیے تعلیمات دی جا رہی ہے کہ اپنی پاک دامنی اور عزت کا تحفظ تم کیسے کر سکتی ہو، قرآن میں سے بتا رہا ہے۔ کتنا بند باندھا اللہ کے نبی فرماتے ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں میں جانے سے بچو،
فرمان رسول فرما ہے ہمارا. کئی مردوں کا تو شیوا یہی کہ جہاں 4 عورتیں نظر آئے گی بڑے رشتے دار بس بہانا چاہیے ان میں جا کے بیٹھنے. شادی ہے, ولیمے کی دعوت ہے, مخصوص لوگ عورتوں کو کھانا وہی کھلائیں گے, زبردست شوق ہے عورتوں کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے آپ کو عورتوں میں داخل کرنے سے بچو. ہمارے یہاں پر یہ جو ایونٹ ہوتا ہے نا شادی بیاہ, یہ ایونٹ نہیں ہے, یہ بے حیائی پھیلانے کے مرکز بن چکے ہیں. زیادہ بگاڑ عورتوں میں ان موقعوں پہ آتا ہے. کیوں کہ سب مشروب ہوتے ہیں سوائے شیطان کے اور عورت کے اور شیطان نما مرد کے. بس وہ موقع کو غنیمت جان کے انہی موقعوں پہ عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو عورتوں میں داخل کرنے سے بچو. ایاکم والدخول علی النساء. تو ایک صحابی نے سوال ڈالا افرأیت الحمل. اللہ کے نبی شوہر کے بھائی کے تعلق سے کیا ہوگا؟ شوہر کا بھائی دیور ہو یا جیٹھ, اس کے تعلق سے کیا ہوگا؟ کیا فرمایا؟ الحمد الموت. شوہر کا بھائی عورت کے لیے موت ہے. رشتے دار غیر محرم جس سے نکاح ہو سکتی ہے وہ رشتے دار ایک عورت کے لیے موت ہے. تو غیر محرم اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں, شادی میں, شاپنگ مال میں, بازار میں, دودھ والا, موبائل والا اور دوسرے جو زندگی میں آتے ہیں, ایک عورت کے جن سے موبائل پر بنفس نفیس گفتگو کرتی ہے, میل ملاپ ہوتا ہے, وہ کیا ہوگا ایک عورت کے لیے؟ شوہر کا بھائی تو موت ہے, رشتے دار غیر محرم موت ہے ایک عورت کے لیے. مر جائے گی اگر اسے ایک قید نہیں رکھے گی. ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہن, بیٹی, بیوی, ماں غیر محرم سے بے تکلفی سے گفتگو کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پورے خاندان کے لیے موت. اور موتیں ہو رہی ہیں, دھچیاں اڑ رہی ہے لوگوں کی عزتوں کے, کھلواڑ ہو رہے ہیں عزتوں کے, لوگ چٹکارے لے رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے, خود کے گھر کو بھول کر عزتوں کے جنازے نکل چکے ہیں. ایک عورت جو اپنے باپ کے لیے عزت کا مینار تھی, اپنے بھائی کا فخر تھی, اپنے شوہر کی ناک تھی, آج وہ نام بھی کٹ چکی ہے, وہ مینار بھی گر چکا, اور وہ فخر اور غرور بھی ملیا میٹ ہو چکا اس عورت نے. سب کچھ بھول بھلا کر کود پڑتی ہے کفار عورتوں کی طرف. بھول جاتی ہے کہ شیطان اور کافر مجھے برباد کرنا چاہ رہے ہیں. افرأیت الحمل الحمل الموت. تعلیمات دیکھیں آپ, اللہ کے نبی نے فرمایا الا لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. تنہائی کسے کہتے ہیں؟ تنہائی 1 سے 2, تیسرا کوئی نہیں, یہ تنہائی نہ بیٹھے. کیوں؟ الا كان ثالثهما الشیطان, تیسرا شیطان ہوگا. ہے امن نہ ہمارا نہ گھر کی عورتوں کا, پتہ ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے. لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. کوئی عورت بغیر بھائی, باپ, شوہر کے سفر نہ کرے, محرم کے بغیر سفر نہ کرے. اور ہمارے یہاں تو گھومنے نکل جاتی ہے عورت, اور عورت کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ چیزیں زندگی میں لاگو کریں. ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں
ان ایام میں جن سے گزر ہو رہا یہ بگاڑ 4 گنا ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس تو خبریں موصول ہوتی ہیں مختلف علاقوں سے، اسی لیے پتہ چلتا ہے، ورنہ آپ کی طرح ہم بھی دندے میں مشغول ہوتے گھر بیٹھے ہوتے تو کون آگے بتاتا ہے؟ کہ اللہ کی مرضی ہے کہ سارا کچھ بگاڑ سب سے پہلے اس کی خبر یہاں پہنچتی ہے، اور اللہ کی توفیق جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر بڑی برائی میں سب سے پہلے اس پہ فتح باندھنے کا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ شروعات اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ہم نے کی۔ یہ اللہ کی توفیق ہے جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے مزید توفیق مانگتے ہیں اللہ برائی کے خلاف اسی طرح کھڑا رہے، اور ہم لوگوں کو اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ بڑا معاملہ خراب ہو چکا ہے، اس پر مختلف علاقوں میں کام ہونا چاہیے، عورتوں میں اویئرنیس آنی چاہیے، ان کو ان کے انجام کی فکر بتانی چاہیے، اور یہ بتانے کی بات ہے یہ کہ اس دور میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، کوئی چھپی رہتی، یہ چیز کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، جائز ہونے میں وقت لگ جاتا ہے، بھلے کسی کا چٹا کھل جاتا ہے 2 دن میں، اور کسی کا 2 سال میں، کھلتا ضرور ہے، اور پھر سوائے پچھتاوے کے اور کیا آتا ہے؟ آپ نوجوان ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ ان تعلیمات کو سب سے پہلے اپنے پہ لاگو کریں، شروعات اپنے سے کریں، اپنے گھر سے کریں۔ ہماری ماں اور بہنیں، میں یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، مسلمان بچی ہیں، مسلمان بیوی ہیں، مسلمان بہنیں، یقین جانیں کافر عورتوں کی طرف نہیں، ہمیں اعتماد ہے، ہمیں اعتماد ہے، ہمارے گھر کی، ہمارے قوم کی، ہمارے مذہب کی عورتیں بری نہیں ہے، بگاڑوں کے وہ خود نہیں کرتی، شیطان کرواتا ہے، شیطان نما نوجوان کرواتا ہے، شیطان نما والدین کرواتے ہیں، وہ بیچاری پٹری سے نہیں اترنا چاہتی، شیطان موقع دیتا ہے، بگڑنے کے راستے دکھاتا ہے، اور وہ کمزور ہے بیچاری، بہکاؤ میں آ جاتی ہے، پھسل جاتی ہے، راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ ہمیں اعتماد ہے ہماری ماں ہے، اللہ اس اعتماد کو باقی رکھے۔ ہم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ماحول ایسا بن رہا ہے کہ میری ماں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، تمہیں تمہارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، بھلے ہی وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو، بھلے ہی غیروں کی طرف سے ہو، ایک سازش کا تم شکار ہو رہی ہو جانے۔ تم پاک دامن ہو اور پاک دامن رہنا بھی چاہتی ہو، لیکن تمہارے چہنوں پہ وار کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھو۔ یہ تعلیمات جو بتائی ہے، نرم لہجے میں بات نہ کرنا، اکیلے نہ نکلنا، گھروں میں ٹکی رہنا، پردے میں رہنا، غیروں سے نہیں ملنا، موبائل کا کم استعمال کرنا، زینت زائد نہیں کرنا، یہ سب چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کے دھوکے میں تم نہیں آؤ اور تم اپنے آپ کو بچا سکو اور محفوظ کر سکو۔ یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے، یہ اسی لیے بتائی نہیں جا رہی ہے کہ تم میں کچھ کمی بیسی ہے یا تم غلط ہو، اس لیے نہیں بتائی جا رہی ہے۔ تھوڑی گفتگو دھیرے کریں، یا سیدھا اثر یہ ہوا ہے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں وہ گفتگو دھیرے کریں۔ یہ اسی لیے نہیں بتائی جا رہی کہ کسی کی بہن بیٹی غلط ہے، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ماحول تمہارے خلاف بنا ہوا ہے، تمہیں بہلایا پھسلایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ تم راستے سے اتر جاؤ، تمہاری نیت نہیں ہے غلط ہوگی، یہ چیزیں تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم ایک قلعے کے اندر محفوظ ہو جاؤ۔ یقین جانے آپ مائیں بہنیں خود غور کریں کہ ذہن پر کیسا اثر ہوا ہے۔ آخری بات غور کریں، ایک باپ اپنی بیٹی سے، اولاد میں سے بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے بیٹے کے مقابلے میں کتنی محبت کرتی ہے۔ ماں بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، بیٹی بھی اللہ اس کو عمر دیتا تو بوڑھی ہو جاتی ہے نا، جب بھی محبت میں فرق نہیں آتا، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی سے محبت کتنی، ایک تو محبت، دوسرا
पालने पोसने में कितना ख्याल किया जाता है बेटी का, ये तो हकीकत है। भले गैर मुस्लिम हो, बेटी को लेकर दर्द कितना रहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत क्या थी? आपका नस्ल चला किससे? खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला, कितनी मोहब्बत थी। और फिर उसकी औलाद से कितनी मोहब्बत थी कि खुद फातिमा की औलाद को रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? मेरे बेटे हैं, इब्ने रसूलुल्लाह कहा जाता है हसन हुसैन को। तो एक औरत से माँ बाप का रिश्ता अलग होता है बच्ची से। गौर करें बात, थोड़ा रास्ते से भटकी, शैतान की बहकाओं में एक जालिम गैर मुस्लिम या मुस्लिम उसकी जिंदगी में आया। अब वही बेटी जिसको 18 साल 19 साल 20 साल खून पिला के मोहब्बतों से लाजों से उसकी परवरिश की, 6 महीने पहले जो जिंदगी में आया वो उसको हमदर्द नजर आता है, और ये 20 साल खून पिलाने वाले और बड़ी करने वाले परवरिश करने वाले माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं। होता नहीं होता ऐसा? ये क्या है? शैतान का वार, उस जालिम का वार है दिमाग पर, कि दिमाग पर ऐसा वार कर दो कि माँ बाप भाई दोस्त रिश्तेदार सब लगे दुश्मन, और वो जालिम जो खुद दुश्मन था उसका वो हमदर्द नजर आया। मुसलमान बच्चे गैर मुस्लिमों के साथ जाती है। मुल्क के हिंदुस्तान में कितने केसेस आए, कितने केस आए कि गैर मुस्लिम के साथ एक मुसलमान बच्ची गई साल 2 साल में बच्चा पैदा किया, उसने रोड पे छोड़ा। जोधपुर में मेरे सामने का केस मौजूद है। बच्चा पैदा किया, बड़ा हमदर्द था पहले, बाद में पता चला वो गैर मुस्लिम शौहर उसका जिसके पीछे खानदान को छोड़ के गई थी, साल 2 साल बाद पता चला वो अपनी भाभी से लगा हुआ है। आज दुबई उसको तलाक लेने के चक्कर, कोर्ट और कचहरी के चक्कर, साल 2 साल इस्तेमाल किया, छोड़ दिया। और कई बार तो खबरें आती है मार के छोड़ा, टुकड़े करके फेंक दिया। क्या नुकसान? इस्लाम से खारिज हुई, मुसलमान औरत थी, गैर मुस्लिम से निकाह की, बुतों की मूर्तियों की पूजा की, क्या हुआ? इस्लाम से खारिज हो गई, और फिर जान भी गई, इज्जत भी गई। क्या मिला? खास तौर से कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची हैं, उनका ख्याल रखा जाए। पूरी प्लानिंग के साथ में गैर मुस्लिम लड़के मुसलमान बच्चे को पास है और ये अंजाम कर रहा है। जबकि कुफर एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला ने माँ बाप के ताल्लुक से हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे माँ बाप अल्लाह और इस्लाम के मुकाबले में कुफर को पसंद करे, फला तो तीहुमा, ऐसे काफिर माँ बाप की बात मत मानना, और तुम उस जालिम की बात मान रहे। समझने की चीज है, साजिश को पहचानने की चीज है। ये मौका है कि इस मौके में आंखों को खोला जाए और इस फितने से अपने आप को, घर वालों को बचाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तेरे कमजोर बंदे हैं, हमारे में ताकत नहीं है, ए अल्लाह तू अपनी कुदरत से हमारे और हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। हर तरह के फितनों से, जुल्म और बर्बरियत से हमारे जान माल दीन और ईमान इज्जत आबरू के अल्लाह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी औरतों की इस्लाह फरमा, उनको दीनी इजहार पैदा फरमा, उनके दिलों में उनको दीनी रुझान अता फरमा, तेरे दीन से उनको मोहब्बत दे, उनको जालिमों की साजिश से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। और अल्लाह हर तरह के फितनों से, हर तरह के गुनाहों से, बुराइयों से अल्लाह हमारी और हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।